نعیم کو شامل کر دیتا ہوں نا. نعیم، آج مذاکرات آپ لوگ کرنا چاہ رہے ہیں، سیاسی قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ کر رہے ہیں، جوڈیشل کمیشن کا بھی مطالبہ کر رہے تھے، چاہے ادھر 9 مئی ہو ادھر وہ ہو. آج فوجی عدالتوں کا فیصلہ بھی آ گیا. اسے کیا سمجھا جائے، کیا انڈرسٹینڈنگ ہے آپ لوگوں کی اس موقع پر؟ دیکھیں، بہت شکریہ، بڑی نوازش آپ نے موقع دیا سلمان بھائی. گزارش ہے کہ دو آپ نے سوال پوچھے ہیں، مذاکرات کا اور 9 مئی کے کیسز کا. دیکھیں، مذاکرات کے حوالے سے خان صاحب نے ایک کمیٹی بنائی. خان صاحب نے کہا کہ اگر کوئی بات کرتا ہے تو ڈیفینیٹلی یہ ایک کمیٹی میں نے تشکیل دی ہے، اور اگر نہیں بات کرتا تو ہم آگے بڑھیں گے. اب آپ دیکھیں کہ 2 سال سے زیادہ ٹائم ہو گیا ہے، ہم ظلم و ستم سہ رہے ہیں، ہمارے ورکرز کو شہید کیا گیا ہے، لاٹھیاں چارج جیلوں میں ڈالا گیا، سارا کچھ جتنا کچھ ہو سکا ان سے کیا گیا. چاہے وہ الیکشن چوری ہو، چاہے 26ویں ترمیم کے ذریعے آئین کو ڈیریل کیا جائے، چاہے خان صاحب کی بہنوں کے اوپر، ان کی وائف کے اوپر مقدمات بنائے جائیں، یا پارٹی کے ہر رہنما پر مقدمات بنائے جائیں، کسی کو فیئر ٹرائل نہ دیے جائے. کوئی میں ایک ایک چیز گنوں تو ایک بڑی لمبی ہی وہ فہرست بنتی ہے، بلکہ فہرست پہ تو آئے گا ہی نہیں، اتنا ظلم کیا گیا. تو یہ 2 سال یہ ٹائم تھوڑا نہیں ہے کہ ابھی بھی یہ کہیں کہ ابھی بھی ہمیں سوچنے کا ٹائم چاہیے، یا ابھی بھی ہم جو ہے اس کے اوپر غور و خوض کر رہے ہیں. لیکن جس نے کرنا ہوتا ہے نا، وہ فوراً بنا دیتا ہے کمیٹی بھی، اور پھر وہ آگے بڑھتا ہے، اناؤنس بھی کر دیتا ہے. یہاں ہماری طرف سے بات کی گئی اور اس کی ٹرولنگ کی گئی کہ دیکھیں جی، فیض کی گرفتاری سے ڈر گئے، اس ٹرائل سے ڈر گئے، فلانے ٹرائل سے ڈر گئے. عمران خان تو کہتا ہے کہ مجھے سزائے موت دے دو، میں ڈرتا ہوں تو صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں. 34 سال سزاؤں سے عمران خان نہیں ڈرا، اس کی پارٹی کی تمام لیڈرشپ مختلف مقدمات سے نہیں ڈری. 200 سے زیادہ خان صاحب پر کیسز بنا دیے، وہ نہیں پیچھے ہٹا. تو وہ فیض کی گرفتاری، اس نے تو فیض کے اوپر اپنا موقف کلیئر دے دیا ٹھیک. کہ بے شک آپ اس کا کر رہے ہیں، اور میرے ساتھ اگر منسوب کرنا ہے تو اوپن ٹرائل کیجئے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بند کمرے کے اندر جو ہے وہ ٹرائل کر کے کہیں کہ فلانا قصوروار ہے، جیسے کہ ابھی ملٹری کسٹڈی میں جو لوگ تھے ان کو سزا دی گئی. اب 9 مئی کی میں بات کروں. دیکھیں، یہ آپ کو نظر آ جانا چاہیے، پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ ایک طرف ہماری طرف سے ایک پہل کی گئی ہے، اور دوسری طرف جھوٹے مقدمات کے اندر لوگوں کو نہ صرف نئے مقدمات بنائے جا رہے ہیں، بلکہ یہ 9 مئی جیسے معاملے کے اوپر بھی ٹھیک ہے. الٹا مقدمات جو بنے تھے اس میں سزا دی گئی ہے. دیکھیں، آج جو ویڈیوز ریلیز کی گئی ہیں، جو سزائیں دی گئی ہیں 25 لوگوں کو، کسی کو 10 سال دی گئی، کسی کو 4 دی گئی، کسی کو، وہ تو جائیں گے اپیلوں میں، دیکھیں گے، اور ہائی کورٹ اس کے اندر کتنا جلدی انصاف فراہم کرتی ہے. تو اب ہائی کورٹ کے مرہون منت معاملہ چلا گیا. لیکن اس کے اندر دیکھنا کیا ہے کہ کیا کسی جگہ کے اوپر جھنڈا لہرانا، یا کسی بلڈنگ کے اندر فار ایگزامپل کوئی ایک بندہ گیا ہے، صدر ہاؤس ہے یا اسمبلی ہے یا پرائم منسٹر ہاؤس ہے، تو اس کی سزا جو ہے 10 سال ہے. اس کا ایکٹ کیا اس نے کوئی سینری اتاری ہے، کوئی اس نے جو ہے گلدستہ اٹھایا تو اس کے اوپر اس کو 15 سال سزا دینی ہے، 10 سال دینی ہے، یا قانون کہتا کیا ہے؟ یہ ایک بند کمرے کے اندر ایک کرنل صاحب نے ٹرائل کیا، جو کہ عقیل صاحب نے خود یہ ایک بات ایڈمٹ کر لی ہے کہ ریاست کے الگ ستون ہیں جن میں عدلیہ ایک الگ کردار رکھتا ہے. تو عدلیہ تو کردار ہی اس کا الگ ہے، تو پھر کرنل صاحب اچھا کیسے ٹرائل کر سکتے نعیم، ہیں آپ نا جب عدلیہ ایک آپ الگ سے پاکستان ستون ہے؟ تحریک انصاف کے رہنما بھی ہیں اور آپ وکیل بھی ہیں. میں ذرا تھوڑی تشریح آپ کی جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے. آئی ایس پی آر نے جو بیان دیا، جو پریس ریلیز جاری ہوئی، اس میں لکھا ہے واضح طور پر کہ مکمل انصاف تب ہوگا جب ماسٹر مائنڈ کو سزا ہوگی. اور آپ کو پتا ماسٹر مائنڈ عمران خان صاحب کو یا جنرل فیض حمید صاحب کو انہیں کوئی تصور کیا جا رہا جی، حکومت کی طرف سے بھی اور ریاست کی طرف سے. یہ آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس میں بھی تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ مقدمات تو ملٹری کورٹس میں چلیں گے. تو ابھی جو مجھے جتنی بیرسٹر عقیل صاحب سے گفتگو کرتے ہوئے اندازہ ہوا، اور ہاں اگر ایک زبردست معاشرہ تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے کہ قانون اپنا کورس پورا کر رہا ہو، مذاکرات اپنی جگہ پر چل رہے ہوں. تو یہ انڈرسٹینڈنگ آپ کے اندر ہے کہ چلے ٹھیک ہے، سزائیں بھی ہو جائیں گی 190 ملین پر، اور یہ ملٹری کورٹس کے ٹرائل بھی ہو جائیں گے، اور جو ماسٹر مائنڈ ہے اس کو بھی سزا ہو جائے گی، لیکن مذاکرات ہو جائیں. دیکھیں، اگر 2 پارٹیاں آپس میں لڑ رہی ہوں نا، جو 2 فریق آپس میں لڑ رہے ہوں، تو اس کے اندر دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ فریق جو ہے وہ خود کو کہے گا سچا ہے، یا اس کا رائے دینے کے لیے کوئی ایک تھرڈ بندہ جو ہے مقرر کیا جائے جو اوپینین دے گا کہ کون رائٹ پر ہے کون رانگ پر ہے. تو اس کے لیے اگر آپ دیکھ لیں تو پاکستان کی عوام نے 8 فروری کو بھی اپنا ڈیسیجن دے دیا، اور ہر لمحے پہ اپنا ڈیسیجن دے چکے ہیں. اب پی ایم ایل این کی بات ہو، پیپلز پارٹی کی ہو، یا دیگر کسی اور فریق کی ہو، تو وہ تو فریق ہے، وہ تو کہے گا کہ یہ ہے. لیکن میرا خیال میں آئی ایس پی آر صاحب کا ایسا بیان نہیں آنا چاہیے تھا کہ ایک پارٹی کو یہ کہنا کہ وہ پرتشدد ہیں یا پرتشدد کوئی سیاسی سرگرمی کر رہے ہیں. تو یہ ایک میں اس سٹیٹمنٹ سے اتفاق نہیں کرتا. دیکھیں، ٹھیک ہے. بات یہ جوڈیشل کمیشن جو بنانے کی بات ہے وہ ہم نے اس لیے کی تھی تاکہ تمام حقائق قوم کے سامنے آ جائیں. ٹھیک جو ہے. اس 9 مئی کو جس طرح عمران خان صاحب کو ہائی کورٹ سے گرفتار نہیں بلکہ اغوا کیا گیا، اس کی سی سی ٹی وی فوٹیجز آج تک منظر عام پر نہیں آئی.
ٹھیک جو احتجاج اس وقت ہو رہا تھا اور اس وقت لوگ بڑھ رہے تھے تو ان کو راستے میں کسی نے نہیں روکا، اور جو فوج کی گاڑیوں سے لوگ اتر رہے تھے سول کپڑوں کے اندر، ان لوگوں کا بھی آج تک پتہ نہیں چل سکا کہ وہ لوگ کدھر گئے۔ اور جو لوگ اکسا رہے تھے ورکرز، اب دیکھیں ایک ہجوم کے اندر 10 لوگ آ جاتے ہیں، ایک جا کر ڈنڈا مار دیتا ہے اور وہ کہتا ہے جی پی ٹی آئی جناب اس کا ورکر جو ہے اس نے یہ کر دیا، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پورے پاکستان کو آپ نے یرغمال بنا دینا ہے۔ یہ ٹھیک ایک ہے، پری پلان ٹریپ تھا جس میں صرف عمران خان یا اس کی پارٹی کو ختم کرنا تھا، کیونکہ اس سے پہلے اگر دیکھا جائے تو جس طرح خان صاحب کی ایک غیر آئینی طریقے سے حکومت گرائی گئی تو اس کے بعد انہوں نے پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کی تو دیکھا کہ یہ نہیں ہو رہا، پھر ایک وزیر آباد میں حملہ ہوا، اس سے بھی ان کی اللہ تعالیٰ نے جان بچائی، تو پھر دیکھا کہ یہ ایک 9 مئی والا معاملہ کر لیا جائے جس سے اس پارٹی کے اوپر کریک ڈاؤن ٹھیک کیا نہیں، جائے۔ میں دوبارہ آ تو جاتا ہوں آپ عام کے عوام پاس، کیونکہ تسلی تو ڈیفینیٹلی پاکستان کی عوام کو ریکوائرڈ ہے نا، ادھر 9 مئی کی ہو یا ادھر 26 نومبر ہو، اور اس کے لیے میں خود بھی مانتا ہوں کہ جوڈیشل کمیشن اگر بنا دیا جائے تو ونس فار آل کلیئر ہو، تاکہ آپ لوگوں کا بھی جو روز کا معاملہ ہے وہ بھی ٹھنڈا ہو اور پاکستان کسی بہتری کی طرف جائے۔